نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر مساجد النساء قار بیوتہن او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زوجہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب رکھتی ہوں آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھوں، یعنی میں پسند کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بالکل اس بات کو جانتا ہوں کہ تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرو، لیکن تمہارا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو، اور تمہارا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے تمہارا کمرے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے صحن میں نماز پڑھنے سے، اور کمرے کے کونے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھنے سے، چونکہ عورت کا مطلب ہے چھپانا، اسے دہلیز کے اندر رکنے کا حکم ہے، بازار میں یا باہر جانے کا غیر ضروری طور پر اور کسی غیر مرد کے ساتھ یہ جانے کی بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ، اب یہ جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس مسجد میں، یعنی وہ مسجد نبوی شریف تھی۔ اب مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ اب اتنا زیادہ ثواب چھوڑ کر حضور فرما رہے گھر میں نماز پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے حضور زور دے کر بتا رہے ہیں کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ گھر کے اندر نمازوں کو ادا کیا کرے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خوف خطرہ نہ ہو، ڈر نہ ہو ان کے رہنے کا، تو میں جوانوں کو لوں اور جن لوگوں نے گھر میں جماعت کے بغیر نماز ادا کی ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو مرد جماعت کے ساتھ نہیں آئے ان کو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے عورتوں کا ڈر ہے، یعنی حضور نے اس میں بھی یہ واضح اشارہ دے دیا کہ عورتیں اور بچے جو ہیں ان کا خوف و خطرہ نہ، یعنی یہ گھروں میں رہتے ہیں، مرد جو ہیں وہ ان کے لیے حکم ہے وہ نماز باجماعت نہ پڑھیں، تو میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ سیدہ ام سلمہ ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مساجد النساء قار بیوتہن او کما قال، عورتوں کے لیے بہترین جائے نماز ان کے گھروں کا انتہائی اندرونی حصہ ہے۔ وہ گھر کے صحن، میں نے جیسے پہلے بیان کیا، صحن ہو، اس سے بہتر ہے کمرہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ کمرے کا ایک کونا ہو جو چھپا ہوا ہو، اس میں نماز پڑھی جائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنے سونے والے کمرے میں جس میں وہ سوتی ہے نماز پڑھنا بیٹھنے والے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بیٹھنے والا کمرہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پر گھر کے باقی افراد بیٹھتے ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتے ہیں یا گپ شپ لگاتے ہیں، حضور نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ سونے والے کمرے میں نماز ادا کرے۔ ابن عمر راوی ہیں حدیث پاک کے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے منع نہ کرو، بیوتہن خیر لہن، ساتھ ہی فرمایا حالانکہ ان کے گھر ہی ان کے لیے بہتر مساجد ہیں، یعنی اگر وہ مسجد میں آتی ہیں تو منع نہ کیا جائے،
لیکن فرمایا کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اشعار اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، یہ ضرورت کے مطابق نکلے یا غیر ضروری طور پر گھر سے نکلے، شیطان اسے اپنی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندرونی حصے کو، تاریک حصے کو مسکن بنائے نماز کا، اسے سجدہ گاہ بنا لے۔ عورت غیر ضروری طور پر بھی نکلے تب بھی اس پر باتیں کسی جاتی ہیں، ضروری طور پر نکلے تب بھی اس پر نظریں رکھی جاتی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کہ جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عورت کی سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ گھر کے تاریک حصے میں ادا کرے۔ اب مرد جب سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی بازو کو کھول کر اور اپنی جو سرین ہے اس کو وہ پاؤں سے جدا کر کے سجدہ کرے، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے سامنے بھی عورت نماز ادا نہ کرے، وہ بلکہ گھر کے تاریک کمروں ایک جگہ پر جا کر نماز ادا کرے۔ وہ بہتر کا لفظ حضور نے فرمایا کہ گھر کے صحن میں بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کمرے میں، اس سے بہتر ہے ایک کونے میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہیں، وہ پھر فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہترین جگہ یہ مساجد ہیں۔ اس طرح امام طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں پردے کی چیز ہیں، جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے حالانکہ اس کا ارادہ برا نہیں ہوتا، شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، کہتا ہے کہ تو جس کسی کے پاس سے بھی گزرے گی اسے تعجب میں ڈال دے گی۔ اور عورت جب اپنے کپڑے پہنتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہی ہو، کہتی ہے میں عیادت کرنے جا رہی ہوں، جنازے کی حاضری کے لیے جا رہی ہوں، نماز جمعہ ادا کرنے جا رہی ہوں۔ تو اب یہ چونکہ ثواب والے کام ہیں، کسی کی عیادت کرنا یا جمعے کے لیے جانا یا جنازہ پڑھنا، تو یہ ثواب والے کام ہیں۔ فرمایا ان سب سے بہتر، یہ عبادتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ اسے ثواب تب دیتا ہے جب وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گھر میں جائے نماز بچھاتی ہے۔ اب اس دور میں عورت کو صحابہ کرام کے دور میں ممانعت ہو گئی کہ اب چونکہ حدیثیں سامنے تھی، حضور نے خود فرمایا تھا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، جب آ جاتی تھی پھر انہیں منع نہیں کیا جاتا تھا، تو صحابہ کرام کے دور میں منع ہو گیا کہ یہ گھروں میں نماز پڑھے، چونکہ حالات ایسے تھے، خراب تھے، عزتیں محفوظ نہ رہی تھی۔ اب آج کے دور میں تو حالات مزید بگڑ چکے ہیں، کوئی عورت اگر دور سے مسجد میں نماز کے لیے آئے تو حالات ایسے ہیں، رستے میں ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے، عزت کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ حضور کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ گھروں میں نماز پڑھے۔ لیکن کچھ مساجد جیسے کہ ہماری اپنی مسجد ہے، اس میں ایک سیپریٹ قسم کا نظام ہے، جہاں پر ان کا واش روم الگ ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے، ان کا رستہ ہی الگ ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت میسر آ جائے اور قریب ترین جو عورتیں جن کے جو محرم ہیں وہ ساتھ ہوں اور مسجد میں نماز پڑھنے آئیں، اگر وہ وہاں سے نماز پڑھنے آئیں تو انہیں روکا نہیں جائے گا، چونکہ اگر عورت آج کے دور میں بازار میں سر پر دوپٹہ رکھے بغیر جا سکتی ہے، اور اگر باقی مختلف زندگی کے بہت زیادہ شعبے ہیں جس میں عورت یعنی بغیر پردے کے وہ باقی سارے کام کر سکتی ہے، تو پھر صرف روکنے کے لیے مسجدیں بچ گئی ہیں کہ ہم مسجدوں میں ہی عورتوں کو روکیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔